استغفار کے بارے میں یا کوئی بھی جو ہے ہم اذکار کرتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ ہر سوال کا میں آپ لوگوں کو آج جواب دوں گی۔ آپ لوگ میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیے گا اور کامنٹس پیارا سا ضرور کرا کریں۔ آپ کے کامنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری فیملی، میری پیاری سی فیملی، میرے دیکھنے والے، مجھے کامنٹس کرنے والے، اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کے بچوں کی، آپ کی جان کی، آپ کی مال کی، آپ کے گھر والوں کے سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، آپ کو صحت والی زندگی عطا کریں۔ جو آپ لوگوں کی خواہش ہیں اللہ پاک ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ جو آپ لوگوں کے مسئلے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو بے سکونی، اللہ پاک سب دور کر دیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ اللہ پاک آپ سب کو سکون والی زندگی عطا کر دیں، خوشیوں والی زندگی عطا کر دیں۔ میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے یا رب العالمین، آپ سب کی حاجاتیں پوری کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ آج استغفار کے بارے میں آپ لوگوں سے جو ہے مطلب آپ کیا کیا اذکار کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم جو منتھ میں کچھ ڈیز ہوتے ہیں جس میں ہم جو ہے کچھ بھی جو ہے پڑھتے نہیں ہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، اور ہم کیا کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں پڑھ سکتے، اور استغفار کیا ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں، اور میرے نئے نئے سبسکرائبر آئے ہیں، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، تو وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں میں دوبارہ آپ لوگوں کے لیے ایسے جو ہے ولاگس بناؤں تاکہ اس میں ان سب کو معلوم ہو سکے جو میں بتاتی ہوں ہم لوگوں کو، اور جو ان کے سوال ہوتے ہیں ان کے میں جواب دے سکوں، کیونکہ مجھے اتنا پیار آتا ہے آپ لوگ کے کامنٹس دیکھ کے۔ جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو کچھ کامنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں میں ڈیٹیل میں جواب نہیں دے پاتی، تو میں سوچتی ہوں میں اس کے اوپر ایک ولاگ بناؤں جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اور بہت ساری میری بہنوں نے جو ہے مجھے بتایا ہے کہ آپ یہ پڑھیں، تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت خوش ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنا سمجھ کر بتایا کہ آپ لوگ جو پڑھتے آئے ہیں اور جو آپ لوگوں کو جس سے فائدہ ہوا تو آپ لوگوں نے مجھ سے شیئر کرا اور مجھے کہا کہ میں پڑھوں، تو بہت شکریہ۔ اتنی محبت کا میں ضرور پڑھوں گی، اور پڑھ کے پھر میں آپ لوگوں کو مطلب ولاگ کے تھرو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے مجھے فائدہ ہوا۔ اور میں آپ لوگوں سے جو استغفار کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک کامنٹ بہت آتا ہے مجھے کہ استغفار جو ہے ہم ناپاکی کے ڈیز میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ جیسے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی جو تسبیحات ہوتی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے ناپاکی کے دنوں میں، یا آپ کوئی بھی جو ہے ایسی صورتیں یا کچھ ایسی چیزیں، کچھ خاص آیتیں ہوتی ہیں جیسے ہم پنسورہ وغیرہ پڑھتے ہیں، ہم کوئی مطلب کچھ ایسی چیزیں نہیں پڑھ سکتے ناپاکی میں، ہم پنسورہ نہیں اٹھا سکتے، قرآن پاک نہیں اٹھا سکتے، لیکن جو تسبیحات ہوتی ہیں نا، جیسے استغفار ہے، درود شریف ہے، ہماری زبان پاک ہے تو ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور کاؤنٹر بھی ہم لے سکتے ہیں آرام سے۔ تو آپ لوگ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ 7,000 بار استغفار پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ جتنی بار پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ مجھ سے بولتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کتنی بار بتاتی ہیں، تو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں 7,000 بار آپ لوگ لازمی روز پڑھیں، اور 7,000 بار پڑھنے کا بہت زیادہ پڑھنے کی فضیلت ہے، بہت زیادہ مجرب ہے، تو اس لیے آپ 7,000 بار پڑھیں۔ اول آخر درود شریف آپ اپنی محبت سے جتنی بار لگانا چاہتے ہیں اتنی بار آپ لگا سکتے ہیں، چاہے آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ، 11 دفعہ، جتنی بار بھی آپ لگانا چاہتے ہیں، لیکن درود شریف، درود ابراہیمی لگانے سے اور زیادہ جو ہے اس کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، اور زیادہ مطلب آپ کو بہت جلدی فائدہ ملے گا استغفار کرنے سے۔ اور کیا کہتے ہیں، اور بہت یہ سوال میرے پاس بہت آتا ہے کہ ہم کون سا استغفار پڑھیں، تو استغفر اللہ پڑھنا ہے، یہ پورا استغفار ہے، اور 7,000 بار آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے۔ اور ناپاکی کی ڈیز میں آپ پڑھ سکتے ہیں استغفار، یہ جو میں آپ کو 7,000 بار وظیفہ بتا رہی ہوں یہ بھی آپ ناپاکی کی ڈیز میں کر سکتے ہیں۔ اور بغیر وضو کے بھی آپ لوگ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا اگر وضو نہیں بھی ہوا تو آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، بغیر دوپٹے کے بھی استغفار پڑھا جاتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ ہے کہ مطلب ظاہر سی بات ہے ہم ہر چیز جو ہے بہت احترام کے ساتھ پڑھتے ہیں، دوپٹہ سر پہ لے کے پڑھتے ہیں، لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں جیسے ہم لوگ کام کر رہے ہیں کچن میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں بغیر جو ہے دوپٹہ نہیں ہوتا ہمارے پاس، یا گرمیوں کے دنوں میں جو ہے ہم بہت گھر میں اتنا زیادہ ہم دوپٹہ وغیرہ نہیں لیتے تو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو اتنی زیادہ پابندی نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز وغیرہ میں جو بھی تسبیحات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں تو ہمیں پورا کور کرنا پڑتا ہے لازمی،
اور اگر ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں تو درود شریف میں بھی ہمیں سر پہ دوپٹہ لینا پڑتا ہے، لیکن استغفار میں آپ کی مرضی ہے، آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، اور لیکن اگر آپ نہیں بھی لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ بہت آسان ہے، بہت اس میں آسانیاں ہیں، بہت خوبصورت مذہب ہے اسلام۔ تو ہم لوگوں نے اس کو مشکل کیا ہوا ہے، اور جو بتانے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مشکل کر کے بتاتے ہیں، لوگوں کو نا خوف دلاتے ہیں۔ جیسے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، اس کے اندر اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا خوف کے مارے ہی نہیں پڑھ پاتے۔ تو آپ مطلب ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی سختیاں نہیں ہیں۔ اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے جب معافی مانگ لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے کام وہ کرنے چاہیے جو ہمیں مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ جن کی اجازت دی ہے، اور جو اللہ پاک منع فرماتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن ہمیں اپنے دل میں خوف پیدا نہیں کرنا چاہیے اللہ پاک کا، یا اپنے بچوں کے اندر یہ چیز نہیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ پاک کی محبت ڈالیں، اللہ پاک کی رحمت ڈالیں بچوں کے دلوں میں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے یا ہمارے بچے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکیں، نہ کہ یہ چیزیں ہماری دوری کا سبب بنیں۔ تو اس لیے بس اللہ تعالیٰ تو بس میں جب اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو پیار ہی پیار، اور منہ پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو وہ رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ہر ایک چھوٹی سی نیکی جو اور ہم نے کری بھی نہیں ہوتی، ہم نے سوچی ہوتی ہے، اس نیکی کا بھی اللہ پاک ہمیں ایسا صلہ دیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہاں، ان باتوں پہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن آپ لوگ جو ہے استغفار لازمی پڑھیں، درود ابراہیم لازمی پڑھیں، اور بغیر وضو کے بھی آپ لوگ چلتے پھرتے استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود شریف کوئی سا بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ناپاکی کے ڈیز میں۔ اور آپ لوگ جو ہے استغفار، جو لوگ میرے نیو سبسکرائبر ہیں، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں، استغفار پڑھنے سے جو ہے بہت بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ تو استغفار آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ کوئی بھی ایسا ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم استغفار کو چھوڑ سکیں، کسی بھی دنوں میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، بیماری میں بھی ہم استغفار لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں۔ تو استغفار تو ایک ایسی تسبیح ہے جو کہ ہمیں ہر حال میں پڑھنا چاہیے، اور ہم پڑھ سکتے ہیں۔ باقی چیزیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم 7 دن بعد جو ہمیں پڑھنا ہے، ہماری طبیعت صحیح تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کے اوپر تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ۔ تو اور ایک اور سوال یہ آیا تھا کہ میں 7,000 بار استغفار بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میں کبھی بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، کبھی چلتے پھرتے پڑھ لیتی ہوں، اور کبھی لیٹ کر بھی استغفر اللہ پڑھ لیتی ہوں۔ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے پڑھ سکتی ہیں، آپ لیٹ کے بھی استغفر اللہ پڑھ سکتی ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتی ہیں لیٹ کر، اور درود شریف آپ جو ہے اور بھی تسبیحات جو ہے لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں لیٹے ہوئے بھی ہوں تو آپ جو ہے تمیز کے ساتھ جو ہے آپ پڑھیں، تو کوئی منع نہیں ہے اس کے اندر۔ جیسا بھی آپ کو جو ہے آسانی لگے تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور لیکن بس یہ ہے کہ ہم نے لازمی صبح سے رات تک اس کو ختم کرنا ہے، یا اگر آپ نے مغرب سے سٹارٹ کیا ہے نا، دوسرا دن لگ جاتا ہے، تو پھر آپ دوسرے دن مغرب سے پہلے اس کو ختم کر لیں۔ اس طریقے سے آپ بآسانی جو ہے 7,000 بار پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ 7,000 بار پڑھتے تھے نا، وہ اب 7,000 سے بھی زیادہ کراس کر جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ پڑھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، جب ہماری عادت پڑ جاتی ہے نا تو پھر ہم اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن زندگی آپ دیکھیں کتنی زیادہ بدل جاتی ہے استغفار پڑھنے سے، کیسے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں استغفار پڑھنے سے، اور پھر استغفر اللہ پڑھنے کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے استغفر اللہ پڑھنے کا۔ ہمارے سارے مشکل کام آسان ہونے لگ جاتے ہیں۔ بہت برکتیں ہیں استغفار کی، آپ لوگ پڑھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میں دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔